وفادار، میرے اللہ کے بندے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور دین اسلام کی صحیح تعلیمات وہ انشاءاللہ العزیز ہم دوستوں تک پہنچاتے بھی رہیں گے اور ان پہ عمل کر کے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی زندگی کی ہر سانس کو خرچ بھی کریں گے۔ دوستان گرامی، ایک طرف تو ہم پہ حملہ ہو رہا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو ان کے معاملات کو میں تبدیلی کی جائے، دوسری جانب ہم پہ حملہ ہو رہا ہے ہمارے عقائد کے حساب سے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز حق نے، اولیاء کرام نے، اور اس میں انسان اللہ رب العزت کے غضب کا شکار نہ ہو، وہ رضا، وہ کامیابی صرف اور صرف عقائد اور ان کے بتائے ہوئے بڑی پڑھی لکھی ہستی ہیں، بہت ان کے پاس ان کے علم کا معیار بہت بلند ہے، ان کی گفتگار بہت اچھی ہے، یہ بڑے مدرسے سے، اور ہمارے اندر یہ نظریہ راسخ ہونا چاہیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ اس عقیدے میں ہماری بقا ہے، اس عقیدے میں مسجد کا امام و خطیب ہے۔ لیکن اگر وہ جو اسلاف ہیں، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، ہمیں اپنا عقیدہ اپنے دین کا وہ کسی مدرسے کے ساتھ، کسی ہماری جامعہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر وہ غلط بات کہیں گے تو ہم انہیں پکڑیں گے۔ ان کے مقابلے میں صحیح عقیدہ ہماری طرف، چونکہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور طریقت عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے، تو حضرت مجدد الفسانی اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں، اور اس کے مطابق میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی، قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے مطابق کر لیں، ہم اپنا لباس ان کے لباس کے، بلکہ اس میں سے آپ کی ذات، تو پھر تمہیں یہ مقام ملے گا کہ تمہیں میری محبت نصیب ہو۔ ویسے تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن کام پہ لے آتے ہو کہ تم میرے نت ہوتا ہے، اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت و جماعت جو گروہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ختنین یعنی داماد رسول حضرت اہل سنت و جماعت کے خاصہ میں سے۔ لوگ میرا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، لیکن میں اپنی محبت کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا قائل ہے، ان کے بعد صرف داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں رکھتا، داماد رسول نورین سے بھی محبت رکھتا ہے۔ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے مناقب کے حساب سے نہیں ہے،
کہ ہم دونوں کے مناقب کو سامنے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ کہ اللہ کے نبی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ مناقبی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے بعد ان کے اولیاء کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے درجات نصیب فرمائے. اور پھر یہ ہوتا کہ اگر صرف مناقب کی کا معیار ٹھہرتا تو پھر وہ جو اولیاء ہیں وہ اپنے انبیاء پہ بھی فضیلت دے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت کا معیار تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اور وہاں مناقب نہیں دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد نہیں ہے کہ ان مناقب کو سامنے رکھ کر ہم معیار مقرر کرنا شروع کر دیں کہ فضیلت میں عمر آگے ہے کہ ابو بکر آگے ہے, علی آگے ہے کہ عثمان آگے ہے, عثمان آگے ہے کہ علی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو لوگ حضرت میں تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھتا ہوں جن کو یہودیوں نے اس حد تک دشمن سمجھا کہ ان کی ماں پہ بہتان لگا دیا. یہودی ان کی دشمنی میں آگے نکل گئے. دشمنی میں یہودیوں نے آ کر اللہ کے نبی اور ان کی ماں پہ جو ہے وہ تہمت لگا دی. اور فرماتے ہیں کہ دوسری طرف اسلام سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ ہوئے اس معاملے پہ رہے گا جس کو علماء اہل سنت و جماعت اور اولیاء و صلحاء بیان کر کے جائیں گے, اور وہ اس نہج پہ چل کر آپ کی محبت کو دل میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب. کریم کی فضیلت کا قائل نہیں ہے تو لوگ جو ہے وہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ناس. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ رافضی ہے, اور وہ ایک بھی کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں یہ حق پہ نہیں ہے, دوسرا گروہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں یہ حق پہ نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ غلط امر نہیں ہے بلکہ یہ تو مقصود ہے اسلام. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت کے سوا تو انسان کامیابی کا تصور ہی نہیں کر سکتا. انسان کو کامیابی کی پہلی سیڑھی تب ملتی ہے جب اس کے دل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت, ان کے مناقب کو تسلیم کرے گا, ان کی عظمتوں کو تسلیم کرے گا. اپنے اعمال کو جو حقیقت رافضی ہے وہ رافضی وہ ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم سے ہے لیکن اس محبت میں وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے اور ان سے بھی محبت رکھتا ہے. اس ساری محبت کے باوجود پھر وہ سیدنا کریم کو اپنے دل میں اور اپنی محبت میں ہار کرے اور باقی صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہ کرے. جو باقی صحابہ ہیں بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ ہیں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے پہ اعتراض کی زبان کھولتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. اس نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے خوبصورت میٹھی نکلنے والی گفتگو, کانوں میں رس گھولنے والی گفتگو, دلوں کو ایمان بخشنے والی گفتگو کو سنا ہوتا اور قائل کیا ہے. اس وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو نہ بیان کرے کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مقام و مرتبے پہ بٹھایا ہے.
بلکہ اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی قائل ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنی جان نثار کرتا ہے تو وہ نہ ناصبی ہے نہ رافضی ہے، وہ اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے.